بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2017 کے رمضان المبارک کا واقعہ ہے اور عمران خان اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے۔ نتھیا گلی میں جو کے پی کے ہاؤس ہے اس میں قیام پذیر تھے، جو کہ وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ ہوتی ہے، سرکاری رہائش گاہ۔ ظاہر ہے پرویز خٹک اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ تھے۔ میں وہاں پر گیا تو میری اس وقت عمران اسماعیل جو بعد میں گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں، ان سے میری بات ہوئی اور میں نے عمران خان کا انٹرویو کرنا تھا۔ میں نے پیغام بھجوایا اور بعد ازاں پتہ چلا ایک شخص آیا وہاں پہ اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی اون چودھری صاحب سے بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ اون چودھری صاحب کو بلا کر لے آیا گیٹ پر۔ میں نے اون چودھری سے بات کی۔ میں نے کہا جی اس طرح عمران اسماعیل صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ انٹرویو کر لیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران اسماعیل کی ملاقات بھی میں طے کرواتا ہوں۔ وہ کون ہوتے ہیں آپ کو خان صاحب سے ملاقات یا انٹرویو کا ٹائم دینے والے؟ تو خیر اتنے میں عمران اسماعیل مجھے نظر آ گئے۔ تو خیر میں نے ان سے کہا جی کہ آپ سے ابھی میری بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں خان صاحب مصروف ہیں، یعنی آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے، بہرحال آپ یقین کیجئے گا اون چودھری نے مناسب نہیں سمجھا تو عمران خان سے میرا انٹرویو جو جیو نیوز کے لیے کیا جانا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ یہ بات آپ سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اون چودھری اتنا طاقتور شخص تھا۔ عمران خان کے قریب جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے طاقتور ترین شخص اون چودھری تھا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو عمران خان کے سب سے زیادہ قریب تھا، عمران خان کی ہر عادت، اتوار، کمزوری سے نہ صرف واقف تھا بلکہ اس کے پاس ثبوت تھے، ہم پیالہ ہم نوالہ تھے۔ تو آج یہ جو نری ضلالت جسے میں کہتا ہوں کہ آج جب وہ عدت میں نکاح والا جو مقدمہ، اس کا فیصلہ آج کل میں آ جائے گا، کیا پتہ آج آ جائے کل آ جائے، کیونکہ وہ سماعت کافی دیر تک چلتی ہے۔ کیونکہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اس وقت رات کے 10 بج رہے ہوں گے اور گزشتہ رات بھی اسی طرح ہوا، لیکن اون چودھری بطور گواہ ان پر جرح مکمل ہو چکی، اور جو انکشافات اون چودھری نے دوران جرح کیے ہیں اڈیالہ جیل میں، اور عمران خان اور بشرا بی بی اور خاور مانیکا کے سامنے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص اپنے آپ کو لیڈر کہلاتا ہے، یعنی عمران خان، اور اون چودھری وہ شخص ہے جو ایک وقت میں عمران خان کے جوتے بھی سیدھے کرتا تھا۔ آج کل استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اب یہاں پر میں اون چودھری کی ذات کو کم تر بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے، نہ عمران خان کی ذات کو کم تر بیان کرنے کا مقصد ہے۔ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد ہے کہ وہ یہ ہے کہ اون چودھری جیسے شخص نے آج بھری عدالت میں کہا کہ اپنے آپ کو تم لیڈر کہتے ہو، تمہاری ہر بات جھوٹ پر مبنی تھی، تم نے قوم کے بچوں کو گمراہ کیا، تم نے عدت میں نکاح کیا، تم نے نکاح کے وقت جھوٹ بولا، ساری زندگی تمہارے دائیں بائیں جو لوگ تھے، جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ کسی لیڈر جیسی ہیں۔ پھر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، اس نے تحائف بیچ دیے، توشہ خانہ کو لوٹ لیا، اس کی بیگم نے کہ وہ یہ ریاست مدینہ بنانے چلا تھا، فرنٹ مینوں کے ذریعے اس نے تحائف فروخت کر دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا کہ گزشتہ روز جو وہاں پر ہاتھا پائی تک بھی نوبت پہنچی، ایک دوسرے کے خلاف سخت اور تلخ زبان استعمال کی عمران خان اور خاور مانیکا اور بشرا بی بی نے۔ اور آج اون چودھری نے کہا کہ یہ عورت دین کا، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر کیا کچھ نہیں کرتی رہی، خوابوں کی تعبیروں پر ملک چلایا جاتا رہا کہ آج خواب آیا فلاں کو وزیر بنا دیں، اور پیچھے کون تھا اس کا بھی اظہار کیا۔ اب یہ ساری چیزیں
اندازہ کریں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کس طرح اس قوم کو باور کروایا گیا کہ اس قوم کا مسیح صرف اور صرف ایک شخص ہے۔ 10-12 سال، کم از کم 10 سال اس قوم کو یہ بتایا گیا کہ اس قوم کا مسیح ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ یہ بتایا گیا کہ یہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ علماء، یہ مولانا طارق جمیل اور دانشور، طرح طرح کے دانشور پوری دنیا سے لائے گئے، فنکار، گلوکار، اداکار، صداکار، ہدایت کار، پتہ نہیں کون کون سے کار، وہ آئے اور قوم کو یہ پیغام دیا کہ یہ شخص ہے، قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ اور آج اسی شخص کو بھری عدالت میں وہ لوگ ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں جو کل عمران خان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب گواہوں کا بیان ہو چکا ہے، جرح مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد وہی 342 کا بیان ہے اور پھر سزا ہے۔ اور ویسے اس مقدمے میں وہ جو زنا والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے ثبوت نہیں ہیں، اس کے گواہ نہیں ہیں، لیکن یہ کیونکہ نکاح پڑھانے والے نے بھی کہہ دیا کہ 2 مرتبہ میں نے نکاح پڑھایا ہے، مجھے نہیں بتایا گیا، انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی ساری گواہیاں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جا رہی ہیں۔ تو اس میں 476 دفعہ ہے قانون کا، اس کے تحت زیادہ سے زیادہ 7 سال قید ہے۔ بات قید کی نہیں ہے، اس سے پہلے تو 14 سال قید بھی ہو چکی ہے، 10 سال قید بھی ہو چکی ہے، عمران خان کو 3 سال قید بھی ہو چکی ہے، بشرا بی بی کے ساتھ 14 سال قید ہو چکی ہے۔ اس کیس میں جو رسوائی آپ کے حصے میں آئے گی، جب بھری عدالت سے آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ جناب آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے جو نکاح کیا وہ شرعی نہیں تھا، غیر شرعی تھا، اور دوسرے نکاح اور عدت کے دوران آپ جو کچھ کرتے رہے، پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لیکن بات وہی ہے، قوم یوتھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ عمران خان کو کچھ بھی اپنی آنکھوں سے کرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں کہ کیا ہے، خان ہے تو آنسٹ، کرپٹ نہیں ہے، دلیر ہے۔ بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود ایک حال میں رہتی ہے، جب آپ کو کوئی منصب ملے، اقتدار ملے، عہدہ ملے، اختیار ملے، طاقت ملے، تو انسان کو عجز اور انکساری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب آپ متکبر بن جاتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ میں یہ جو میں ہے انسان کی، یہ انسان کو خود کھا جاتی ہے۔ اور ویسے بھی المتکبر تو اس ذات نے اپنے لیے وہ نام چن کے رکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ہم سب کے لیے سبق کی بات ہے، تمام حکمرانوں، تمام سیاستدانوں، تمام ججوں، تمام جرنیلوں، تمام جرنلسٹ اور تمام لوگوں کے لیے یہ بڑے سبق کی بات ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اور کل کے وہ کیا کہتے ہیں کہ کل کے مسایہ، ٹوڈیز پرایس، یعنی کل کے جو مسیح تھے آج وہ دیکھیں کس طرح ضلالت کوٹ کر ان کے اندر بھری جا رہی ہے، جن کو کل ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان سے بڑا پارسا پاک باز کچھ دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے، اب اس کو کارما کہیں، اس کو مکافات عمل کہیں، اس کو ڈیوائن ریٹریبیوشن کہیں، اس کو آپ جو بھی نام دیں، لیکن ہے یہ عبرت کا مقام۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔